بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ مومنون پارٹ نمبر 1۔ سورہ مومنون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، کام نکال لے گئے یعنی لیا ایمان والوں نے، ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں، نمبر 1۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو نکمی بات پر دھیان نہیں کرتے، نمبر 2۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، نمبر 3۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی عورتوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر، فإنہم غیر ملومین، سو ان پر نہیں کچھ الزام۔ فمن ابتغى وراء ذلك، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا، فاولئک هم العادون، سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے، نمبر 4۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم، اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے قرار سے۔ تفسیر نمبر 1۔ خشوع کی تعریف۔ خشوع کے معنی ہے کسی کے سامنے خوف و ہیبت کے ساتھ ساکن اور پست ہونا، چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاشعون کی تفسیر خائفون ساکنون سے کی ہے، اور آیت تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت بھی دلالت کرتی ہے کہ خشوع میں ایک طرح کا سکون و تذلل معتبر ہے۔ قرآن کریم میں خشوع کو وجوہ، ابصار اور اصوات وغیرہ کی صفت قرار دیا ہے، اور ایک جگہ آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ میں قلب کی صفت بتلائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اصل خشوع قلب کا ہے، اور اعضائے بدن کا خشوع اس کے تابع ہے۔ جب نماز میں قلب خاشع، خائف اور ساکن و پست ہوگا تو خیالات ادھر ادھر بھٹکتے نہیں پھریں گے، ایک ہی مقصود پر جم جائیں گے۔ پھر خوف، ہیبت اور سکون و خضوع کے آثار بدن پر بھی ظاہر ہوں گے، مثلاً بازو اور سر جھکانا، نگاہ پست رکھنا، ادب سے دست بردہ کھڑا ہونا، ادھر ادھر نہ تاکنا، کپڑے یا داڑھی وغیرہ سے نہ کھیلنا، انگلیاں نہ چٹخانا، اور اسی قسم کے بہت افعال و احوال لوازم خشوع میں سے ہیں۔ صحابہ کرام کی نماز۔ احادیث میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نماز میں ایسی ساکن ہوتے تھے جیسے کہ ایک بے جان لکڑی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ نماز کا خشوع ہے۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، آیا نماز بدون خشوع کے صحیح و مقبول ہوتی ہے یا نہیں؟ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ خشوع اجزائے صلاۃ کے لیے شرط نہیں، ہاں قبول صلاۃ کے لیے شرط ہے۔ میرے نزدیک یوں کہنا بہتر ہوگا کہ حسن قبول کے لیے شرط ہے، واللہ عالم۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں، احیاء العلوم اور اس کی شرح میں تفصیل ملاحظہ کی جائے۔ بہرحال انتہائی فلاح اور اعلیٰ کامیابی انہی مومنین کو حاصل ہوگی جو خوشی و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے رہیں اور ان اوصاف سے موصوف ہیں جو آگے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2۔ لغو باتوں سے اعراض، یعنی فضول و بیکار مشغلوں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ کوئی دوسرا شخص لغو اور نکمی بات کہے تو ادھر سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کو وظائف عبودیت سے اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ایسے بے فائدہ جھگڑوں میں اپنے کو پھنسائیں۔ چہ خوش گفت بہلول فرخندہ خو، چو بگذشت بر عارف جنگجو، گر این مدعی دوست بشناختے، ببیکار دشمن نہ پرداختے۔ نمبر 3۔ ادائے زکوٰۃ کا اہتمام، یعنی ان کی عادت ہے کہ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ کبھی دی کبھی نہ دی۔ غالباً اس لیے یؤدون الزکوٰۃ کی جگہ للزکوٰۃ فاعلون کی ترکیب اختیار فرمائی، گویا بتلا دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ان کا مستمر کام ہے۔ مترجم محقق قدس اللہ روح نے دیا کرتے ہیں کہہ کر اشارہ کر دیا۔ بعض مفسرین نے یہاں زکوٰۃ کو طہارت یعنی پاکیزگی یا تزکیہ نفس کے معنی میں لیا ہے، گویا آیت حاضرہ کو قد افلح من تزکا اور قد افلح من زکاہا کے مشابہ قرار دیا ہے۔ اگر یہ مراد ہو تو اس کے مفہوم کو عام رکھا جائے، جس میں بدن کا، دل کا اور مال کا پاک رکھنا سب داخل ہو۔ زکوٰۃ و صدقات بھی ایک قسم کی مالی تطہیر ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ رکوع نمبر 13۔ یہ کہنا کہ مکی آیت ہے اور مکہ میں زکوٰۃ فرض نہ ہوئی تھی، ابن کثیر نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل زکوٰۃ کی مشروعیت مکہ میں ہو چکی تھی، ہاں مقادیر و نصب وغیرہ کی تشخیص مدینہ پہنچ کر ہوئی، واللہ عالم۔ نمبر 4۔ شرم گاہوں کی حفاظت، یعنی اپنی منکوحہ عورت یا باندی کے سوا کوئی اور راستہ قضائے شہوت کا ڈھونڈے، وہ حلال کی حد سے آگے نکل جانے والا ہے۔ اس میں زنا، لواطت اور استمناء بالید وغیرہ سب صورتیں آ گئیں، بلکہ بعض مفسرین نے حرمت متعہ پر بھی اس سے استدلال کیا ہے۔ وفیہ کلام طویل لا یسعہ المقام، راجع روح المعانی تحت هذه الآیت الکریمہ۔
راعون خبردار ہے نمبر 1، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں نمبر 2، اولئک هم الوارثون وہی ہیں میراث لینے والے، الذین یرثون الفردوس جو میراث پائیں گے باغ یعنی بہشت ٹھنڈی چھاؤں کے، نمبر 3 ہم فیہا خالدون وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اور ہم نے بنایا آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے، نمبر 4 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کی بوند کر کے ایک جمے ہوئے ٹھکانہ میں، نمبر 5 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً پھر بنایا اس بوند سے لہو جمع ہوا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً پھر بنائی اس لہو جمے ہوئے سے گوشت کی بوٹی، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا پھر بنائی اس بوٹی سے ہڈیاں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت، نمبر 6 ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر اٹھا کر کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں، نمبر 7 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، نمبر 8 ثم انکم بعد ذلك لمیتون پھر تم اس کے بعد مرو گے، نمبر 9 ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے، نمبر 10 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر 7 رستے، نمبر 11 تفسیر، نمبر 1 عہد و امانت کے محافظ یعنی امانت اور قول و قرار کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت اور بد عہدی نہیں کرتے، نہ اللہ کے معاملہ میں نہ بندوں کے، نمبر 2 نمازوں کی حفاظت نمازیں اپنے اوقات پر آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بندوں کے معاملات میں پڑھ کر عبادت الہی سے غافل نہیں ہوتے، یہاں تک کہ مومنین مفلحین کی 6 صفات و خصال بیان ہوئی، نمبر 1 خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھنا یعنی بدن اور دل سے اللہ کی طرف جھکنا، نمبر 2 باطل لغو اور نکمی باتوں سے علیحدہ رہنا، نمبر 3 زکوٰۃ یعنی مالی حقوق ادا کرنا یا اپنے بدن نفس اور مال کو پاک رکھنا، نمبر 4 شہوت نفسانی کو قابو میں رکھنا، نمبر 5 امانت و عہد کی حفاظت کرنا گویا معاملات کو درست رکھنا، نمبر 6 اور آخر میں پھر نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنا کہ اپنے وقت پر آداب و شروط کی رعایت کے ساتھ ادا ہوں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا حق تعالیٰ کے یہاں درجہ کیا ہے اور کس قدر محترم بشان چیز ہے کہ اس سے شروع کر کے اسی پر ختم کر دیا۔ نمبر 3 جنت کے میراث ہونے پر پہلے کسی جگہ ہم لکھ چکے ہیں، نمبر 4 مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب کیونکہ سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام منتخب مٹی سے پیدا ہوئے اور ویسے بھی تمام بنی آدم نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں اور نطفہ بھی مٹی سے نکلی ہوئی غذاؤں کا خلاصہ ہے، نمبر 5 یعنی رحم مادر میں جہاں سے کہیں ہل نہ سکے، نمبر 6 انسانی تخلیق کے مراحل یعنی کچھ حصہ گوشت کا سخت کر کے ہڈیاں بنا دیں اور ہڈیوں کے ڈھانچے پر پھر گوشت پوست منڈ دیا، سورہ حج میں اسی کے قریب کیفیت تخلیق انسان کی بیان ہو چکی ہے، نمبر 7 یعنی روح حیات پھونک کر ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا جس پر آگے چل کر بچپن، جوانی، کہولت اور بڑھاپے کے بہت سے احوال و ادوار گزرتے ہیں، نمبر 8 جس نے نہایت خوبصورتی سے تمام اعضاء و قوا کو بہترین سانچے میں ڈھالا اور اس کی ساخت عین حکمت کے موافق نہایت موزوں و متناسب بنائی، نمبر 9 وجود انسانی کا بقا و فنا یعنی تمہارا وجود ذاتی اور خانہ زاد نہیں، مستعار اور دوسرے کا عطیہ ہے، چنانچہ موت آ کر سب نقشہ بگاڑ دیتی ہے، تم اس وقت اس کے زبردست پنجے سے اپنے ہستی کو نہیں بچا سکتے، یقیناً کوئی اور قاہر قدرت تمہارے اوپر ہے جس نے وجود کی باغ اپنے ہاتھ میں تھام رکھی ہے، جب چاہے ٹھیلی چھوڑ دے جب چاہے کھینچ لے، نمبر 10 جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی دوبارہ بنا کر کھڑا کرے گا تاکہ پہلے وجود کی مستور قوتیں اور اعمال کے نتائج اپنی کامل ترین صورتوں میں ظاہر ہو کر ثابت کر دیں کہ یہ اتنا بڑا کارخانہ کوئی بیکار اور بے نتیجہ ڈھونگ نہیں بنایا گیا تھا، نمبر 11 7 راستوں کی تخلیق طرائق کے معنی بعض مفسرین و لغویین کے نزدیک طبقات کے ہیں یعنی آسمان کے 7 طبقے اوپر نیچے بنائے، فہذا کما قال کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا سورہ نوح رکوع نمبر 1، اور بعض نے طرائق کو راستوں کے معنی میں لیا ہے یعنی 7 آسمان بنائے جو فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں، بعض معاصر مصنفین نے 7 طرائق سے 7 سیاروں کے مدارات مراد لیے ہیں، واللہ عالم۔ وما كنا عن الخلق غافلین اور ہم نہیں خلق سے بے خبر، نمبر 1
وانزلنا من السماء ماء بقدر، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ماپ کر۔ نمبر 2 فاسکناہ فی الارض، اور پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں۔ نمبر 3 وإنا علی ذہاب بہ لقادرون، اور ہم اس کو لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4 فانشأنا لکم بہ جنات من نخیل واعناب، پھر اگا دیے تمہارے واسطے اس سے باغ کھجور اور انگور کے۔ لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تأکلون، تمہارے واسطے ان میں میوے ہیں بہت اور انہی میں سے کھاتے ہو۔ نمبر 5 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے لے اگتا ہے تیل اور روٹی ڈبونا یعنی سالن کھانے والوں کے واسطے۔ نمبر 6 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں دھیان کرنے کی بات ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پلاتے ہیں ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیز سے اور تمہارے لیے اس میں بہت فائدے ہیں اور بعضوں کو کھاتے ہو۔ نمبر 7 وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو۔ نمبر 8 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس تو اس نے کہا اے قوم بندگی کرو اللہ کی۔ تفسیر نمبر 1 خلق کی نگرانی ہر چیز پورے انتظام و احکام اور خبرداری سے بنائی ہے، اس کی حفاظت و بقا کے طریقے سے ہم پورے باخبر ہیں۔ اجرام سماویہ اور مخلوقات سفلیہ میں کوئی چیز نہیں جو ہمارے احاطہ علم و قدرت سے باہر ہو، ورنہ سارا انتظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها الی آخر سورہ حدید رکوع نمبر 1۔ نمبر 2 پانی کے ذخائر نہ اس قدر زیادہ کہ دنیا بے وقت اور بے موقع تباہ ہو جائے، نہ اتنا کم کہ ضروریات کو کافی نہ ہو۔ نمبر 3 یعنی بارش کا پانی زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، جس کو ہم کنواں وغیرہ کھود کر نکالتے ہیں۔ نمبر 4 یعنی نہ اتارنا چاہیں تو نہ اتاریں، اور اتارنے کے بعد تم کو اس سے منتفع ہونے کی دسترت نہ دیں، مثلا اس قدر گہرا کر دیں کہ تم نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکو، یا خشک کر کے ہوا میں اڑا دیں، یا کھاری اور کڑوا کر دیں، تو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 پھل اور باغات یعنی ان کی بہار دیکھ کر خوش ہوتے ہو، اور بعض کو بطور تفقہ اور بعض کو بطور غذا استعمال کرتے ہو۔ نمبر 6 زیتون کا فضل و شرف یعنی زیتون کا درخت جس میں سے روغن نکلتا ہے جو مالش وغیرہ کے کام میں آتا ہے، اور بہت ملکوں کے لوگ سالن کی جگہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس درخت کا ذکر خصوصیت سے فرمایا کیونکہ اس کے فوائد کثیر ہیں اور خاص فضل و شرف رکھتا ہے، اس لیے سورہ 3 میں اس کی قسم کھائی گئی۔ جبل طور کی طرف نسبت کرنا بھی اس کی فضیلت و برکت ظاہر کرنے کے لیے ہے، وہاں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہوگی۔ نمبر 7 چوپایوں کی تخلیق میں انسانوں کے فوائد۔ نباتات کے بعد یہ حیوانات کا ذکر ہوا، یعنی جانوروں کا دودھ ہم اپنی قدرت سے تم کو پلاتے ہیں، اور بہت کچھ فائدے تمہارے لیے ان کی ذات میں رکھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض جانوروں کا گوشت کھانا بھی حلال کر دیا۔ نمبر 8 یعنی خشکی میں جانوروں کی پیٹھ پر اور دریا میں جہازوں اور کشتیوں پر سوار ہو کر کہیں سے کہیں نکل جاتے ہو، اور بڑے بڑے وزنی سامان ان پر بار کرتے ہو۔ کشتی کی مناسبت سے آگے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کشتی بنوائی جو طوفان عظیم کے وقت مومنین کی نجات کا ذریعہ بنی۔ پھر نوح علیہ السلام کی مناسبت سے دوسرے بعض انبیاء کے واقعات بھی ذکر فرما دیے۔ شاید یہاں ان قصص کے بیان میں یہ بھی اشارہ ہوگا کہ جس طرح اوپر کی آیات میں تمہاری جسمانی ضروریات کا انتظام مذکور تھا، اسی طرح خداوند رحمان نے تمہاری روحانی حوائج و ضروریات کا سر انجام کرنے کے لیے ابتدائے دنیا سے وحی و رسالت کا سلسلہ بھی قائم فرما دیا، یا یوں کہہ لو کہ اوپر قدرت کے نشان بیان فرما کر توحید کی طرف متوجہ کرنا تھا، اس کی تکمیل کے لیے یہاں سے سلسلہ نبوت کا بیان شروع کر دیا، جس کے ضمن میں انبیاء اور ان کے متبعین کی خوش انجامی اور مکذبین و معاندین کی بد انجامی بھی ذہن نشین کر دی گئی۔ لکم من الہ غیرہ تمہارا کوئی حاکم نہیں اس کے سوا، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ تب بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں، ما ھذا الا بشر مثلکم یہ کیا ہے آدمی ہے جیسے تم۔ نمبر 1 یرید ان یتفضل علیکم چاہتا ہے کہ بڑائی کرے تم پر، ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ اور اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے۔ نمبر 2 ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں میں۔ نمبر 3 ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا ہے، سو راہ دیکھو اس کی ایک وقت تک۔ نمبر 4 قال رب انصرنی بما کذبون بولا اے رب تو مدد کر میری کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا۔ نمبر 5 فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا
پھر ہم نے حکم بھیجا اس کو کہ بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، پھر جب پہنچے ہمارا حکم اور ابلے تنور، فَاسْلُكْ فِيهَا، تو ڈال لے کشتی میں، مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کا جوڑا دو یعنی نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر کے لوگ، نمبر 6، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر جس کی قسمت میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے بات، نمبر 7، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے بات نہ کر، یعنی نہ کہہ مجھ سے ان ظالموں کے واسطے۔ تفسیر نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات، یعنی اس میں اور تم میں فرق کیا ہے جو یہ رسول بن جائے تم نہ بنو، نمبر 2، یعنی بڑا بن کر رہنا چاہیے اس لیے یہ سب ڈھونگ بنایا ہے، ورنہ خدا کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو کیا یہی اس کام کے لیے رہ گیا تھا، کوئی فرشتہ نہ بھیج سکتا تھا، نمبر 3، یعنی ہم نے ایسی عجیب باتیں کبھی نہ سنی تھی کہ ایک طرف ایک ہماری طرح کا معمولی آدمی خدا کا رسول بن جائے اور تمام دیوتاؤں کو ہٹا کر تنہا ایک خدا کی حکومت منوانے لگے، نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا الزام، معلوم ہوتا ہے کہ اس غریب کا دماغ چل گیا، بھلا ساری قوم کے خلاف اور اپنے باپ دادوں کے خلاف ایسی بات زبان سے نکالنا جو کوئی شخص باور نہ کر سکے، کھلا جنون نہیں تو اور کیا ہوگا، بہتر ہے چند روز صبر کرو اور انتظار کرو، شاید کچھ دنوں بعد اسے ہوش آ جائے اور جنوں کے دورہ سے افاقہ ہو، یا یوں ہی مرا کر قصہ ختم ہو جائے، لاعوذ باللہ۔ نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد، یعنی جب نوح علیہ السلام کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، 950 برس سختیاں جھیل کر بھی ان کو راہ راست پر لانے میں کامیاب نہ ہوئے تو خدا سے فریاد کی کہ اب ان اشقیاء کے مقابلہ میں میری مدد فرمائیے، کیونکہ بظاہر یہ لوگ میری تکذیب سے باز آنے والے نہیں، اوروں کو بھی خراب کریں گے۔ نمبر 6، طوفان نوح، یہ قصہ پہلے سورہ ہود وغیرہ میں گزر چکا، وہاں ان الفاظ کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ نمبر 7، یعنی کافروں کو خواہ تیرے کنبے کو ہوں سوار مت کر، انہم مغرقون، بے شک ان کو ڈوبنا ہے۔ نمبر 1، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب چڑھ چکے تو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تو کہہ شکر اللہ کا، نجانا من القوم الظالمین، جس نے چھڑایا ہم کو گناہگار لوگوں سے۔ نمبر 2، وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، اور کہہ اے رب اتار مجھ کو برکت کا اتارنا، وانت خیر المنزلین، اور تو ہے بہتر اتارنے والا۔ نمبر 3، ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ہیں جانچنے والے۔ نمبر 4، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر پیدا کی ہم نے ان سے پیچھے ایک جماعت اور۔ نمبر 5، فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول ان میں کا۔ نمبر 6، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوا، افلا تتقون، پھر کیا تم ڈرتے نہیں۔ وقال الملأ، اور بولے سردار، من قومہ، اس کے قوم کے، الذین کفروا، جو کافر تھے، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور جٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو، واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا، اور آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں۔ نمبر 7، ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل، اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم کھاتا ہے۔ تفسیر نمبر 1، ظالموں کی سفارش نہ کرو، یعنی حکم قطعی عذاب کا ہو چکا، یہ فیصلہ اٹل ہے، ضرور ہو کر رہے گا، اب ظالموں میں سے کسی کو بچانے کے لیے ہم سے سعی سفارش نہ کرنا۔ نمبر 2، یعنی ہم کو ان سے علیحدہ کر کے عذاب سے معمون رکھ۔ نمبر 3، سواری سے اترتے وقت کی دعا، یعنی کشتی میں اچھی آرام کی جگہ دے اور کشتی سے جہاں اتارے جائیں وہاں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، ہر طرح اور ہر جگہ تیری رحمت و برکت شامل حال رہے۔ نمبر 4، کہ کون ان نشانیوں کو سن کر عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ کما قال تعالی وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، سورہ قمر، رکوع نمبر 1۔ نمبر 5، یہ ذکر عاد کا ہے یا سمود کا۔ نمبر 6، حضرت ہود یا حضرت صالح علیہ السلام۔ نمبر 7، یعنی اس کے معتقد نہ تھے کہ مرنے کے بعد ایک دن خدا سے ملنا ہے، بس دنیا کی زندگی اور اس کا عیش و آرام ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ سورۃ المؤمنون کا پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔